الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 تا 26 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قالت مریم علیہ السلام نے فرمایا، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو ہے پرہیزگار۔ قال، فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربک، بے شک میں قاصد ہوں تیرے رب کا، لأہب لک، تاکہ میں دوں تجھے، غلاما، ایک لڑکا، زکیہ، پرہیزگار۔ قالت، کہنے لگی مریم، انا یکون لی، کہاں ہوگا میرے لیے، غلام، لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، ولم اک بغیا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا، هو علی ہین، یہ مجھ پر زیادہ آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم کر دیں اسے، آیا، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے معاملہ طے شدہ۔ فَحَمَلَتْهُ، پس وہ پس اس نے اسے اٹھایا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پس الگ ہو گئی اس کو لے کر، مَكَانًا قَصِيًّا،
دور ایک مکان میں، فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ پس آئی وہ اسے لے کر، فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ پس آیا اسے درد ذہ، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کی طرف، کھجور کے تنے کے پاس، قالت یا لیتنی کہنے لگی کاش کہ میں مت مر چکی ہوتی، قبل ھذا اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا اور میں ہوتی بھولی بسری، فناداہا من تحتہا پس پکارا اسے اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی کہ نہ غم کر، قد جعل ربک تحتک سریا تحقیق تیرے رب نے بنایا ہے تیرے نیچے ایک چشمہ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ اور حرکت دے اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تساقط عَلَيْكِ گریں گی تجھ پر، رطباً جنیا تازہ کھجوریں، فَكُلِي بس آپ کھائیے، وَاشْرَبِي اور پیئے، وَقَرِّي عَيْنًا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا پس اگر تو دیکھے انسان کو، پس اگر تو دیکھے کسی انسان کو، فَقُولِي تو کہہ دینا، انی نذرت للرحمن بے شک میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، صوما روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا پس آج ہرگز میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ سورہ مریم کی آیات کریمہ کی تفسیر ہو رہی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، حالات زندگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ میرے رب نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ پیچھے مضمون چلا آیا، آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے بلوغت کا غسل فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے، اور آپ کو دیکھ کر مریم علیہ السلام گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اور کہا کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے، میں تجھے رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا، کہ تو یہاں سے چلا جا جس ارادے سے آیا ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام پہچان نہ سکی کہ اللہ جل جلالہ کا فرشتہ ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا، قال انما انا رسول ربک میں قاصد ہوں تیرے رب کا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کا پیغام تیرے پاس لے کر آیا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے لڑکا دوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا کہ میں دوں تجھے ایک سمجھدار لڑکا، پرہیزگار لڑکا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکا مجھے کیسے ہوگا؟ قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا کہ نہ تو مجھے کسی آج تک انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ بچوں کی ولادت دو ہی طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو حلال طریقے سے یا پھر حرام طریقے سے۔ حلال طریقہ یہ ہے کہ نکاح، عورت خامن کے نکاح میں آئے، اور نکاح میں جو نکاح کے بعد اللہ اسے اولاد دے دے۔ دوسرا یہ کہ عورت کسی بھی انسان کے نکاح میں نہ آئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ساتھ کسی کے ساتھ بے حیائی کر بیٹھے،
تو پھر اسے اولاد ہو جائے تو یا تو پھر حلال زیادہ جنے یا پھر حرام زیادہ جنے۔ حلال زیادہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ کسی انسان کے نکاح میں آئے، اور حرام زیادہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب عورت کسی کے نکاح میں نہ آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی یعنی حلال طریقے سے میرا نکاح ہوا ہو اور مجھے کسی انسان نے چھوا ہو اور اس کے ضمن میں اللہ مجھے اولاد دے دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ میں بدکار بھی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی بے حیائی کی ہو جس کے نتیجے میں مجھے حمل ٹھہر جائے۔ تو دونوں باتوں کا ذکر حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال کذالک، اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح ہوگا۔ مریم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اب بیٹی کس کی ہے؟ مسجد اقصی کے امام کی۔ اب یہ چیز ایک اللہ کے ولی کی ایک بیٹی ہے اور ایک اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، اس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پرورش کس کے آئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو ہیں، ان کی پرورش میں حضرت مریم علیہ السلام آئی۔ اور پھر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مریم کا معنی عابدہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ عبادت کرنے والی، یعنی بہت زیادہ شب روز آپ عبادت میں لگی رہتی اور آپ کو ایک کمرے کے اندر الگ کیا ہوا تھا کہ میں اللہ کی بس عبادت کروں، ذکر کروں، اللہ کے حمد بیان کروں، ثنا بیان کروں اور اللہ کو راضی کرتی رہوں۔ تو آپ کے لیے مسجد اقصی بھی ایک کمرے کو مختص کر دیا گیا تھا، اور حضرت جو ضرورت کی آپ کی چیزیں ہوتی زکریا علیہ السلام کو لا کر آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے اور آپ اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ اب آپ پریشان ہوئے کہ آج تک مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، اور پھر دل میں یہ خیالات آئے کہ پرورش میں آئی ہوں میں زکریا کے اور اولاد ہوں میں مسجد اقصی کے امام کی، اور اب مجھے اولاد ہوگی تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا بات کریں گے، تو میں کس طرح لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو فیس کروں گی۔ تو آپ پریشان ہو گئی، غمزدہ ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہوگا کہ جو رب جو ہے خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے اپنے امر کن کے ذریعے اور مٹی سے انہیں پیدا کیا اور اپنے امر کن کے ذریعے ان کا وجود لا کر کھڑا کر دیا، اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ بغیر باپ کے بغیر خاوند کے حضرت جو ہے مریم علیہ السلام کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وجود دے سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کہ جس کا والد نہیں ہے، اور اللہ کی وہ برگزیدہ بندی حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں جس کا خامد نہیں ہے، تو بغیر خامد کے اللہ پاک نے اپنے امر کن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب بچے کی خوشخبری سنائی تو پھر آپ کے گریبان میں پھونک ماری، اللہ کے حکم سے اس پھونک کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حمل ہو گیا۔ اب جو ہے حمل کتنے دن رہا، یعنی کتنے دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کے بارے میں ایک قول آتا 3 دن کے بعد، یعنی 3 دن کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت آتی ہے 3 مہینے کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 مہینے تک حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اور ایک تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینے تک حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں رہے، اور 9 مہینے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ تو بہرحال 3 دن ہو یا 3 مہینے ہو یا 9 مہینے ہو،
لیکن اللہ رب العزت کے امر کن سے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے اور آپ بچوں کی طرح دنیا کے اندر ولادت کی صورت میں تشریف لائے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ولادت کا وقت قریب آیا وہ سارا منظر میرے رب نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بالکل الگ ہی بیہودہ قسم کے نظریات ہیں، جسے علماء محنت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے رہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں جس کی پیدائش ہوئی اور انگریز کی طرف سے اس کو کھڑا کیا گیا مسلمانوں کے جو ہے اسلام کو برباد کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، عقائد اور نظریات کو خراب کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے بہت سارے دعوے تھے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں علیہ باللہ، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں علیہ باللہ، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا میں مریم ہوں علیہ باللہ، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں علیہ باللہ، اس نے فرشتہ ہونے کے بارے میں اپنے بارے میں دعوے کیے، بہت سارے دعوے کیے، اور پھر مولویوں کو گالیاں دیتا، علماء کو گالیاں دیتا کہ یہ بدذات مولوی اس طرح کے برے برے الفاظ استعمال کیا کرتا۔ کیوں کیا کرتا؟ کہ کہتا کہ یہ بدذات مولوی کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا، حالانکہ مجھ سے بڑھ کر کون عزت کرتا ہے؟ پھر کہتا کہ میں مریم کی بھی عزت کرتا ہوں، میں عیسیٰ کی بھی عزت کرتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے 6 بہن بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے والد یوسف نجار کی بھی میں عزت کرتا ہوں علیہ باللہ۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کے وجود سے اللہ نے ایک ہی لڑکے کو پیدا فرمایا اور وہ لڑکا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا نہ کوئی بھائی تھا نہ آپ کی کوئی بہن تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے جن کی ولادت حضرت مریم علیہ السلام کے وجود سے ہوئی۔ اب یہ 6 بہن بھائیوں کی نسبت کرتا ہے جس کا دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کی بھی میں عزت کرتا ہوں، اور یوسف عیسیٰ علیہ السلام کے والد کی نسبت یوسف نجار ایک ترخان تھا اس کی طرف نسبت کرتا ہے۔ پھر علیہ باللہ اس کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے علیہ باللہ بہت ہی بیہودہ قسم کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام ایک زمانے تک جو ہے یوسف نجار کے ساتھ جو ہے بغیر نکاح کے رہی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان سے نکاح فرمایا، تو اس طرح کی یہ بات کرتا ہے جس کا دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مریم علیہ السلام خود فرما رہی ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا رب کہہ رہا ہے وہ علیہ حیّن، میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ میں بغیر باپ کے بغیر کسی انسان کے چھونے کے تیرے بدن کے تیرے پیٹ میں حمل کو ٹھہرا دوں، بچے کو تیرے وجود سے وجود بخش دوں، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کو وہ جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس سے کہا ہو جا تو ہو گیا اور ایک ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ عورت کے وجود میں ایک بچے کو وجود بخش دے بغیر کسی انسان کے چھونے کے اپنے امر کن کے ذریعے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، جس سے اس بات کی وضاحت ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے، کسی کے جو ہے کسی خواہش کو پورا کر سکے، کسی کی کوئی تمنا کو پورا کر سکے۔ اب وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی ہر معاملے کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے جو دین سے ناآشنا ہے، دین سے دور ہے، پھر وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، اللہ کے ولی کسی کی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی کسی کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود کسی کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، کسی کو کام کو کر سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے آپ ہماری بنا کام کو کر دیں, آپ ہماری دعا کو قبول فرما لیں, نبی کے صدقے سے, نبی کے چہرے کے صدقے, وجود کے صدقے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں, اللہ کے ولیوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, قرآن کریم کی تعلیم کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, اپنی عبادات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن ہمیں کچھ دے سکتا ہے. ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے فلاں پیر ہمیں کچھ دے سکتا ہے, فلاں ولی ہمیں کچھ دے سکتا ہے, فرشتہ ہمیں یہ دے سکتا ہے. کوئی کچھ نہیں دے سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے, وہی مشکل کشا, حاجت روا, دستگیر اور مقنن, فریاد رس. اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ بدبخت انسان کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ مجھ سے بڑھ کر کون عزت کرنے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ عجیب قسم کی نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, جس کا دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب علماء نے اس کی جو ایک دکانداری تھی اس کو روک دیا اور لوگوں کے اندر شعور پیدا کر دیا کہ بھائی اس کے دھوکے سے بچنا, اس کے نظریات سے بچنا. آج بھی یہ لوگ پیشکش کرتے ہیں ان لوگوں کو. اب سب سے زیادہ ان کے شکار ہونے والے غرباء کا طبقہ ہے, زیادہ تر غرباء کا طبقہ ہے. کیا پیشکش کرتے ہیں؟ نوکری کی, کہ اچھی ملازمت دیں گے. دوسرا کیا کہ اچھا گھر دیں گے. تیسرا کیا کہ اچھی لڑکی سے, خوبصورت لڑکی سے تیرا نکاح بھی کر دیں گے. بیرون ملک انڈونیشیا کا اندر بے شمار مرزائی موجود ہے, انڈونیشیا کے اندر بے شمار, آزاد کشمیر کے اندر بے شمار, اور جو ہے اسی طرح پر چلا نگر جنگ کے اندر وہاں پر بہت سارے انہوں نے جنت بنائی ہوئی, اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے, اور وہاں پر ان کا بہت بڑی ایک نفری ہے, تعداد ہے. تو یہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں جبکہ شریعت کے پاکستان کے آئین کے تحت بھی یہ علل اعلان تبلیغ کر ہی نہیں سکتے, تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح علماء کی محنت سے پاکستان کے آئین میں یہ شک بھی جاری ہوئی کہ یہ اذان بھی نہیں دے سکتے, اپنی عبادت گاہوں کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے. تو بہت ساری چیزوں پر ان پر پابندی لگی, لیکن پھر بھی یہ چھپ چھپا کر یہ تبلیغ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. دنیا کا اندر ہی انہوں نے وہاں پر جناب اگر جائے وہاں جا کر دیکھے, انہوں نے دنیا کا اندر ہی اپنی جنت بھی بنائی ہوئی ہے, جہنم بھی بنائی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں یہ ہماری جنت ہے, کہتے ہیں یہ ہماری جہنم ہے. العیاذ باللہ. اللہ رب العزت کے ساتھ عجیب و غریب اس نے نسبتیں جوڑی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے. اب علماء نے محنت کر کر لوگوں کے جو ہے عقائد کو مضبوط فرمایا اور اس ملعون کی جو ہے دھوکے سے بچانے کی کوشش کی اور لوگوں میں شعور پیدا کیا. تو آج بہت سارے لوگ اس کے فتنے سے بچے ہوئے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں دولت کے لالچ میں, عورت کے لالچ میں, گھر بار کے لالچ میں اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم احمدی ہیں, اور جو ہے ان کے مذہب کو اختیار کرنے کے لیے فارم کو پر کر دیتے ہیں اور ان کے نظریات کو قبول کر لیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو میرے واجب احترام عزیز دوستوں, یہ بہت بڑا آج کے دور کا ایک فتنہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا. لہٰذا اس سے فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کے قریبی میں بہت ساری ان کے جو ہے ملز موجود ہیں, کمبائن فیکٹری مرزائیوں کی ہے, تو ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرنا مالی طور پر یا اپنی محنت کے طور پر, اپنی کاریگاری کے طور پر کسی بھی طرح ان کا ساتھ نہ دیا جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے, کیونکہ جو آپ ملازمت کرتے ہیں ان کی فیکٹریوں میں, ان کی دکانوں پر, ان کے کارخانوں میں آپ کی محنت کی کمائی سے کا استعمال یہ لوگ اسلام کے خلاف کرتے ہیں, علماء کے خلاف کرتے ہیں, قرآن کے خلاف کرتے ہیں, دین اسلام کے خلاف کرتے ہیں. اس بدبخت نے نہ اللہ کو چھوڑا, نہ اللہ کے نبیوں کو چھوڑا, نہ امام مہدی کو چھوڑا, نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا, نہ اللہ کے فرشتوں کو چھوڑا, نہ مریم علیہ السلام کو چھوڑا. بےہودہ قسم کے اس نے دعوے کیے اور بےہودہ قسم کی نسبتیں انہوں نے اللہ کے نیک مخلوقات کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں کی ہیں. تو لہذا اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے, اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے وجود سے میرے رب نے بغیر کسی مرد کے چھونے سے آپ کے وجود میں ایک بچے کو پروان چڑھایا. 9 مہینے 3 دن
یا 3 مہینے یا 9 مہینے وہ بچہ پلتا رہا، پرورش پاتا رہا ماں کے پیٹ میں، مریم علیہ السلام کے وجود میں، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اب جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر فرمایا، فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ، کہ جب جس وقت آیا دردِ ذیل، مخاض، یہ مخاض کہتے ہیں جب وقت بچے کی ولادت کا قریب ہوتا ہے، اس وقت جو خاتون کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو مخاض کہا جاتا ہے، اس تکلیف کو مخاض کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے اپنے گھر سے نکل کر دور ایک جگہ پر چلی گئی، ایک مکان کی طرف۔ اب جہاں پر گئی تو وہاں قریب ایک درخت تھا کھجور کا، ایک تنا تھا، اور وہاں پر ایک جو ہے بلند ٹیلا تھا، وہاں پر اللہ رب العزت کا یہ فرشتہ پھر آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور نشاندہی فرمائی، اے مریم تو پریشان نہ ہو۔ اب وہ غمگین تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، اور اس وقت ان کے پاس نہ کوئی دائی تھی، نہ کوئی ڈاکٹر موجود تھا، نہ کوئی آپ کو کھلانے پلانے والا، حوصلہ دینے والا موجود تھا۔ اب اکیلی تنہا اس جگہ پر موجود ہے، میرے رب نے آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر مریم سے کہو گھبرانا، پریشان نہ ہو، تیرے قدموں کے نیچے یہ چشمہ جاری ہے، پانی کی طلب ہو تو پانی پی لے، پھر تیرے قریب یہ درخت کھجور کا موجود ہے۔ اب وہ وقت موسم ایسا تھا جو ہے کھجور کا موسم نہیں تھا، اور درخت بالکل سوکھ چکا تھا کھجور کا، لیکن میرے رب نے بے موسم اس کے اندر کھجوریں پیدا کر دی، اور اس درخت کو تر و تازگی بخش دی، اور اس کی ٹہنیاں جو ہے کھجوروں کے کچھوں سے جو جھک گئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو میرے رب نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے کہ مریم سے کہیے کہ اس درخت کے تنے کو ذرا حرکت دے تو تیرے پاس کھجوریں گریں گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اب اس میں جو ہے اس کو درخت کو حرکت دی اور کھجوریں گری، اور تازہ کھجوریں آپ نے کھائی۔ تازہ کھجوروں کے ذریعے اس کی بڑی برکات ہے، کھجوروں کو کھانا یہ مادہ کے اندر جو ہے ایسے جراثیم جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں ان کا خروج کر دیتی ہے، اور صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، اور جسمانی طور پر اس سے تقویت ملتی ہے۔ تو کھجور کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کے درخت کو حرکت دی، اسے ہلایا۔ اب یہ وقت ایسا تھا کہ ایسے وقت کے اندر جب تکلیف کا وقت ہے، ولادت کا وقت ہے، کسی دوسری طرف انسان کی توجہ ہی نہیں جا سکتی، کسی خاتون کی تکلیف کا عالم ہے وہ کیسے حرکت دے سکتی ہے، لیکن میرے رب نے یہ حکم دے کر فرما دیا، بتلا دیا، حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ تم اپنے گھروں کے اندر جو ہے ہر دھرم بن کر نہ بیٹھ جایا کرو کہ گھر میں بیٹھا رہو، نہ کھاؤ نہ کماؤ، اور محنت کرنی نہ پڑے، مشقت اٹھانی نہ پڑے، نہ مزدوری کرنی پڑے، اور کھانے کمانے کے لیے گھر سے نکلنا ہی نہ پڑے، بس کھاتا رہو پیتا رہو، بغیر محنت کے مجھے کھانے کو مل جائے، بغیر محنت کے مجھے پینے کو مل جائے، مجھے روزگار مل جائے بغیر محنت کے۔ تو ایسا عمل نہ کرو۔ اللہ فرما رہا ہے تم حرکت کرو گے برکت اللہ کرے گا۔ تم ذرا اسباب کو تلاش کرو، کھانے کمانے کے، روزگار کے، اللہ رب العزت کے سے تمہاری مدد کرے گا، اور راستوں کو ہموار کر دے گا، اور روزی کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ لہذا جو ہے گھر کے اندر بیٹھے رہنا، نہ کھانا نہ کمانا، اور محنت مزدوری کچھ بھی نہ کرنا، بیوی بچوں کے نان نفع کا خیال نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور گھر میں بیٹھ کر کچھ نہیں ملا کرتا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد ذیل میں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا، اشارہ مریم تو کر، ذرا اسباب کے درجے میں تھوڑا سا ہاتھ کو ہلا، اس درخت کے تنے کو، اللہ رب العزت اس کے شاخوں سے خود بخود کھجوروں کو نیچے گرا دے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے وہ کھجوریں کھائی اور پھر پانی پیا۔ اللہ پاک نے آپ کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشا، ولادت ہوئی۔ اب آپ بچپنے میں ہیں، پھر آپ نے لوگوں سے کلام بھی کی، سارا واقعہ آگے چلا آ رہا ہے، میرے رب نے نقل فرمایا ہے۔ تو یہاں تک اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا، قال كذلك، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا كذلك، اسی طرح ہوگا، قال ربك، تیرے رب نے فرمایا، یعنی اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اور فرمایا، اللہ نے فرمایا جب بغیر کسی انسان کے چھونے کے میں تجھے اولاد عطا فرماؤں گا۔ اب اللہ فرما رہا ہے، ہوا علیہ الہین، یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس مقصد بغیر باپ کے
بغیر کسی انسان کے چھونے کے تیرے وجود سے وجود ایک اپنے نبی کو میں عطا کروں گا، وہ نبی لوگوں کے لیے نشانی بنے گا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کی ولادت کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم اسے نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کی طرف سے معاملہ طے ہو چکا ہے، فَحَمَلَتْهُ، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا۔ اب وہ حمل 3 دن تک رہا یا 3 مہینے تک رہا یا 9 مہینے تک رہا، مختلف اقوال ہیں مفسرین نے جو نقل فرمائے۔ جب حمل ٹھہرا فانتبذت به، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مریم علیہ السلام الگ ہو گئے، مکان قصیہ، دور ایک مکان میں، فاجاء المخاض، پھر وقت کو پورا کرتے رہی، انتظار کرتے رہی اس کی ولادت کا، یہاں تک کہ ولادت کا دن جب جو ہے آ چکا تو اللہ رب العزت کے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام آپ کو پہنچایا اور فرمایا اے مریم آپ جو ہے کھجور کے تنے کی طرف آ جائیے، قالت یا لیتنی مت قبل هذا، اور اس وقت یہ حالت تھی جب ولادت کا وقت قریب آیا، شرمندگی کی بنا پر، حیا کی بنا پر مریم علیہ السلام فرمانے لگی کاش کہ میں مر ہی چکی ہوتی، کیسے فیس کروں گی لوگ کہیں گے اے مریم، اور اسی طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملی، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا، مسجد اقصی کا امام تھا، نیک تھا، اللہ کا ولی تھا، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ پھر فرمایا کہ تیرا خالو زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تجھے ہے، وہ تو ایسا نہ تھا کہ تو کیسے بن گئی کہ تو اب بچے کو لے کر آ گئی جبکہ تیرا نکاح نہیں ہوا، تو اس طرح کے تانے تجھے ملیں گے اور یہ ملے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ان چیزوں کو سوچ کر کہ میں نے ہمیشہ زندگی پرہیزگاری میں گزاری، تقوی میں گزاری، اللہ کی عبادت میں گزاری، اور میری نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، میری نسبت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، اور ایسے حالات میں اب مجھے میرے وجود سے ایک بچہ جنم لے رہا ہے تو میں کیسے لوگوں کو سامنا کروں گی، لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، لوگ کس طرح تانے دیں گے، کاش کہ یا لیتنی مت، میں مر ہی چکی ہوتی قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہوتی نہ، یا پھر میں ہوتی نہ، اور میں بھولی بسری بن جاتی، کوئی مجھے جانتا ہی نہ۔ آپ کے عبادت کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے چرچے تھے کہ اللہ کی یہ نیک بندی ہے، نیک خاتون ہے، تو آپ کے یہ چرچے تھے، آپ کے کاش کے لوگ مجھے جانتے ہی نہ، میں بھولی بسری بن جاتی اور مجھے تم سے میرا کسی کا کوئی تعلق ہی نہ ہوتا، یا پھر میں مری چکی ہوتی ایسے وقت سے پہلے کہ لوگوں کو میں سامنے کروں ایک بچے کو لے کر، فناداہا من تحتہا، تو آواز آئی آیت کے کانوں میں کہ اللہ تحزنی، اے مریم تو غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، یعنی تیرے قدموں کے قریب ایک چشمہ ہے پانی کا، پانی کی ضرورت پڑے تو وہاں سے پی لینا، وحزی الیک بجذع النخلہ، اور اپنی طرف کھجور کے تنوں کو حرکت دینا، تساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں تجھ پر گریں گی، فکلی، پھر کھا، واشربی، اور پی، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، فاما ترین من البشر احدا، بس اگر تو دیکھے انسانوں میں سے کسی کو، فقولی، تو ان انسانوں سے کہہ دینا۔ اب بچہ لے کر آئی، بچے کو جنم دیا، بچہ گود میں ہے، اب ظاہر ہے جب آپ بچے کو گود میں لے کر آئیں گی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ مریم کہاں سے لے کر آ گئی بچہ، تو لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے اور لوگ حیرانگی سے آپ کو دیکھیں گے، تو تم بات نہ کرنا، کسی سے کوئی کلام نہ کرنا، بس اتنا کہہ دینا، فقولی انی نذرت للرحمن، تاکہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے صوما، روزے کی۔ پہلی شریعت کے اندر جو ہے اس چیز کا روزہ بھی رکھنے کی اجازت تھی کہ کسی سے بات چیت نہ ہو، کسی سے بول چال نہ ہو، خاموش رہنا، اس چیز کا روزہ رکھ لیا جائے۔ پہلی شریعت کے اندر اس کی اجازت جو ہے تھی، لیکن اس شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس میں جو ہے خاموشی کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، خاموشی کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جب اعتکاف کا موقع ہوتا ہے ماہ رمضان کے اندر، لوگ اپنے چہروں کو چھپا لیتے ہیں، عورتوں کی طرح گھونگھٹ کاٹ لیتے ہیں کہ کسی کے ہمارے چہروں پر نظر نہ پڑے۔ اور بھائی یہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے، تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، اس میں خوب دین سیکھو اور اس کے اندر خوب اذکار کرو، اس میں خوب عبادت کرو، اس میں خوب تلاوتیں کرو، اس میں خوب نوافل پڑھو۔ گھونگھٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چہروں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے،
دین کی باتیں کرو، دین کی باتیں سیکھو۔ تو اعتکاف کا اندر اس طرح دین کا تذکرہ کرنا، مذاکرہ کرنا، دین سیکھنا، دین سکھانا اور اذکار کرنا، نوافل کرنا، عبادت کرنا، یہ ہے اصل مقصد اعتکاف کا۔ توبہ استغفار کرنا، معافی مانگنا اور اللہ رب العزت سے خوب آہو بھگا کرنا، یہ اعتکاف میں اللہ رب العزت عبادت کا پا لینے کا، قربت حاصل کر لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں کوئی دین کے اندر دور تک بھی اس چیز کا تعلق نہیں کہ تم اپنے چہرے کو چھپا دو، کسی کے تمہارے چہرے پر نظر نہ پڑے، کسی کے تمہارے وجود پر نظر نہ پڑے۔ تو بہرحال تو خاموشی کا روزہ پہلی شریعت میں تھا لیکن اس شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگ پوچھے تو کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن ہرگز میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ فاتت به قوما تحملو، تو اس سے آگے مزید حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگوں کا برتاؤ ہوا، لوگوں کی باتیں ہوئی، بچے کی ولادت کے بعد جو بھی معاملات ہوئے، رب نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔